السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ ذات الرقاع سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابہ کرام کے ساتھ رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں پڑاؤ کیا۔ ہوا یہ کہ اس غزوہ میں دشمن کے قیدیوں میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس کا خامد وہاں موجود نہ تھا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کروں گی اور اسے نقصان پہنچائے اور خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گی۔ جب مسلمانوں نے پہاڑ کی اوٹ میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے پوچھا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر یکدم بول اٹھے اور بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ یہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی قرار دیا تھا۔ جب پہرا دینے کے لیے پہاڑ کے درے میں کھڑے ہوئے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ رات کے پہلے حصے میں پہرا دیں گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا، میں پہلے حصے میں آرام کروں گا اور آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر ان کے نزدیک ہی لیٹ گئے۔ رات تاریک، خنک، پرسکون، اطمینان بخش تھی۔ رات کی تاریکی میں جھلملاتے ہوئے تارے، لہلہاتے ہوئے درخت اور اپنی جگہ ہمدن ادب و احترام کی تصویر بنے ہوئے پتھر زبان حال سے اپنے رب کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کے نغمے آلاپ رہے تھے۔ اس دل آویز، دل فریب، دلکش ماحول میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شادباغ کیا جائے۔ انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز لطف نہ دیتی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ اور ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رو کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی، اپنی دل سوز شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ جب یہ لشکاریں مارتے ہوئے نور الہی کے دریا میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں کی ضیاء پاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت بدباطن جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دور سے اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے درے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا، وہ سمجھا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنا ترکے سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا۔ وہ سیدھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنے جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن میں دوسرا تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور یہ تیر پہلے کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سوئے ہوئے ساتھی حضرت عمار بن یاسر کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور اسے جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤں نے تو میرے بدن کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری نکاہت سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ درے میں ایک کی بجائے 2 آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے جسم میں 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے، فرمانے لگے، بڑی تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے سے مجھے جگا دیا ہوتا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ مکمل کیے بغیر سلام پھیر دوں۔
اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کی ضیاع و نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر عائد کی ہے تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیتا۔ یہاں یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و تقدس، کبریائی و بڑائی، جمال و جلال کو اپنے ذہن و دماغ میں حاضر کر لیتا ہے، اور وہ اس تصور و خیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں بیکار دکھائی دیتی ہیں اور وہ کسی بھی چیز کی چندہ پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تیروں سے چھلنی کیے جا رہے تھے لیکن اس کی طرف تھوڑا بھی دھیان نہیں دے رہے تھے۔ اگر انہیں مسلمان پہ ڈر و خوف نہ ہوتا تو ان کی جان چلی جاتی، لیکن نماز اور تلاوت کا سلسلے منقطع نہ کرتے۔ سبحان اللہ۔